اچھا اب جز بنا دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جز بھی تم نے کیسا بنایا؟ ام اتخذ مما یخلق بنات، اے مشرکین مکہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیوں کو پکڑ لیا، بیٹیوں کو لے لیا. ان فرشتے جن کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، تو تمہاری تقسیم کیسی ہے؟ اللہ کے لیے بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے تمہیں چن لیا بیٹوں کے ساتھ. تمہارے لیے بیٹے ہی بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہی بیٹیاں. اگر جز بناتے ہو کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا، جو کہ ممکن نہیں، جائز نہیں، تو جز تو ایسا بناؤ جس میں خالق کائنات کی شان نمایاں ہو. تم نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور تمہیں خود کے لیے کیا چاہیے؟ بیٹے. اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور جب بشارت دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی، خوشخبری دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی، کس چیز کی؟ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جو رحمان کے لیے مثال بیان کی. رحمان کے لیے کیا ہے؟ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. جب انہیں خبر دی جائے، بشارت دی جائے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہ مسودہ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی ظل سے مراد دن کا گزرنا، کیونکہ سایہ دن میں ہوتا ہے، تو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے یہ سیاہ چہرہ کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے. چہرہ تو رات کو بھی سیاہ ہوتا ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا رات کے اندھیرے میں. یہ حقیقت، یعنی بیٹی کی تمہیں خوشخبری دی جائے کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو آپ کا منہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ قَدِيم، اور ساتھ ساتھ وہ دکھ اور غم سے بھر جاتا ہے، ملال میں آ جاتا ہے. کب؟ جب اس کو بیٹی کی خبر دی جائے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے. تو جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے، وہ رحمان کے لیے کہ ملائکہ اس کی بیٹی ہیں، تمہیں خود کو بیٹے چاہیے، اور رحمان کے لیے بیٹیاں ہیں.